بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الدلیل ما يمكن التوسل بصحیح النظر فيه الى مطلوب خبری كالعالم وقد يخص بالقطعی ويسمى الظنی امارة والانتاج مبنی على التسلیس اذ لا بد من واسطة فوجبت المقدمتان ومن ها هنا قال المنطقی هو قولان يكون عنه قول آخر وهو يتناول الاستقراء والتمثيل وقد يقال يستلزم لذاته قولا آخر فيختص بالقياس وله 5 صور قريبة. بس کر دو بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مقالہ اولا ہمارا جاری تھا. مورف اور قول شارح کی بات آپ پڑھ چکے. کسی بھی چیز کا جو علم ہوتا ہے یا مورف قول شارح سے آتا ہے یا پھر دلیل حجت سے آتا ہے. تو مورف قول شارح سے مطلوب تصوری آپ کو حاصل ہو جاتا ہے اور دلیل حجت سے مجہول تصدیقی خبری آپ کو حاصل ہوتی ہے. تو مورف اور قول شارح کی بات ہو گئی تو اب یہاں سے دلیل کی بات شروع کرتے ہیں. ثم الدلیل، اصل میں سب سے پہلے بات یہ یاد رکھیں کہ مناطقہ اور متکلمین کا دلیل میں اختلاف ہے کہ دلیل کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے مصنف متکلمین کا مذہب پیش کرے گا اور پھر مناطقہ کا مذہب پیش کرے گا. تو متکلمین کے نزدیک دلیل حد اصغر کا نام ہے. صرف صغرا اور کبرا آپ ملاتے ہیں نا، تو صغرا اور کبرا ملانے کے بعد حد اوسط آپ گرا دیں تو جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ایک قضیہ خبریہ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے. تو اس کا جو موضوع ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حد اصغر، اور اس نتیجے کا جو معمول ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حد اکبر. تو متکلمین کے نزدیک دلیل صرف حد اصغر کا نام ہے بس. جس طریقے سے آپ نے العالم متغیر وکل متغیر حادث، اس کا نتیجہ آپ نے کیا نکالا؟ العالم حادث. تو العالم حد اصغر ہے اور حادث حد اکبر ہے. تو العالم صرف دلیل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ متکلمین کہتے ہیں کہ دلیل صرف حد اصغر کا نام ہے، اور مناطقہ کہتے ہیں کہ صغرا اور کبرا دونوں کا نام دلیل ہے. تو یہ اختلاف ہے متکلمین اور مناطقہ کے درمیان. تو کہتے ہیں یہ متکلمین کے نزدیک دلیل کی کیا تعریف ہے؟ ما یمکن التوسل بصحیح النظر فیہ لا مطلوب خبری، کہ جس میں صحیح نظر کر کے مطلوب خبری تک پہنچنا ممکن ہو اسے دلیل کہتے ہیں. جس میں نظر کر کے مطلوب خبری تک پہنچنا ممکن ہو اسے دلیل کہتے ہیں. تو اس میں انہوں نے مطلوب خبری کا لفظ لگایا، اس سے پتہ چلا جس پر دلیل دی جاتی ہے وہ مطلوب خبری ہی ہوتا ہے. مطلوب انشائی پر دلیل نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے آگے مثال دی کل عالم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو دلیل کی انہوں نے تعریف کی ہے یہ عام ہے، دلیل ظنی کو بھی شامل ہے اور دلیل قطعی کو بھی شامل ہے. تو دلیل ظنی اور دلیل قطعی یہ کیا ہوتی ہیں؟ دلیل قطعی یہ ہوتی ہے کہ جس کے مدلول کی نقیض کا احتمال نہ ہو اسے کہتے ہیں دلیل قطعی، اور اگر مدلول کی نقیض کا احتمال ہو تو اسے کہتے ہیں دلیل ظنی. تو دلیل قطعی اور دلیل ظنی یہ جو تعریف کی ہے یہ دونوں کو شامل ہے. تو کہتے ہیں دلیل قطعی کو دلیل کہتے ہیں اور دلیل ظنی کو امارت کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو امارت مطلب نشانی. تو وہ کس پر علامت ہے؟ وہ مدلول پر علامت ہے. ٹھیک ہے. تو والانتاج مبنی علی التسلیس،
اور انتاج نتیجہ، یہ تین چیزوں پر مبنی ہوتا ہے۔ حد اصغر، کیونکہ وہ تو حد اصغر صرف دلیل ہے اگرچہ، لیکن حد اصغر تو شے مفرد ہے، تو شے مفرد سے تو کوئی نتیجہ نہیں آتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اتفاقاً اور مجبوراً دو مقدمے جڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو حد اصغر، حد اکبر اور حد اوسط، ان تین چیزوں کی ضرورت ہے نتیجے کے لیے۔ تو حد اوسط کا تعلق چونکہ حد اصغر کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور حد اکبر کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ مثلا آپ شکل اول کو ہی لے لیں تو حد اصغر کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ حد اصغر کے لیے صغریٰ میں وہ معمول بن رہی ہے اور کبریٰ میں حد اکبر کے لیے موضوع بن رہی ہے، تو دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا۔ تو یہ دو مقدمے اتفاقاً اور مجبوراً جوڑ گئے اور ان سے پھر نتیجہ آ گیا، لیکن نتیجہ جو آیا تو نتیجے کا جو حد اصغر اور اکبر ہیں دونوں، ان میں صرف حد اصغر ہی دلیل ہے۔ تو مناطقہ یہ سمجھ بیٹھے کہ جو دو مقدمے جڑ گئے اگرچہ مجبوراً اور اتفاقاً جڑے، یہ دو مقدمے ہی دلیل ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ مذہب آ گیا متکلمین کا۔ اور مناطقہ کیا کہتے ہیں؟ مناطقہ کہتے ہیں کہ دلیل کیا ہے؟ ہوا قولان یکون عنہ قول آخر، دو ایسے قول جن کی وجہ سے کوئی تیسرا قول آپ کو حاصل ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ دلیل کہتے ہیں۔ اب یہ جو تعریف ہے یہ عام ہے، چاہے دو قول آپس میں آپ ملائیں، بالواسطہ آپ کو حاصل ہو تیسرا قول، یا بلا واسطہ آپ کو تیسرا قول حاصل ہو، یہ عام ہے۔ تو اگر بالواسطہ آپ کو حاصل ہو تو اس میں استقراء اور تمثیل آ گئے، اور بلا واسطہ آپ کو حاصل ہو تو اس میں قیاس آ گیا۔ استقراء اسی لیے انہوں نے کہا وَهُوَ يَتَنَاوَلُ الْاِسْتِقْرَاءَ وَالتَّمْثِيلَ، کہ یہ جو دلیل کی تعریف ہے یہ استقراء اور تمثیل کو بھی شامل ہے۔ استقراء کیا ہوتا ہے؟ استقراء یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کلی کے اکثر افراد کا حکم اس پوری کلی پر لگا دیں، اسے کہتے ہیں استقراء۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ انسان کھانا کھاتے ہوئے نیچے کا جبڑا ہلاتا ہے، گھوڑا کھاتا ہے تو نیچے کا جبڑا ہلاتا ہے، بکری کھاتی ہے تو نیچے کا جبڑا ہلاتا ہے، اونٹ کھاتا ہے تو نیچے کا جبڑا ہلاتا ہے، تو آپ نے یہ حکم لگا دیا کہ ہر حیوان جب بھی وہ کھائے گا نیچے کا جبڑا ہلاتا ہے۔ تو حالانکہ مگرمچھ جو ہوتا ہے وہ تو اوپر والا جبڑا ہلاتا ہے، لیکن کلی کے اکثر افراد کا حکم پوری کلی پر لگا دینا یہ ہوتا ہے استقراء۔ اور اس میں واسطہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قاعدہ للاکثر حکم الکل، یہ واسطہ ہو گیا۔ اور تمثیل کیا ہے؟ تمثیل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جزئی جس کا حکم آپ کو معلوم ہے اور ایک ایسی جزئی جس کا حکم آپ کو معلوم نہیں ہے، تو اس جزئی پر جس کا حکم آپ کو معلوم نہیں ہے اس جزئی کا حکم لگانا جس کا حکم آپ کو معلوم ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس جزئی کا آپ کو حکم معلوم ہے تو اس جزئی کے حکم کے لیے جو چیز علت ہے پہلے اس علت کو تلاش کرو، اور پھر دوسری چیز کو دیکھو کہ اس میں وہ علت پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی، اگر پائی جا رہی ہے تو وہ حکم لگا دو۔ تو یہ ہوتی ہے تمثیل۔ جیسے آپ نے شراب کو دیکھا تو شراب کا حکم کیا ہے؟ شراب حرام ہے، تو اس کی علت کیا ہے؟ علت ہے نشہ۔ تو آپ نے بھنگ، افیون اور ان چیزوں کے اندر دیکھا تو وہ علت پائی جا رہی ہے نا۔ بھنگ اگر کوئی بندہ پیے تو اسے نشہ چڑھ جاتا ہے، افیون اگر کوئی بندہ پیے تو اسے نشہ چڑھ جاتا ہے۔ ان چیزوں کے اندر علت پائی جا رہی ہے تو وہ اگرچہ ان پر حکم نہیں ہے تو وہی شراب والا حکم ان پر لگا دو، یہ ہوتی ہے تمثیل۔ تو اس میں واسطہ کیا ہے؟ علت اور حکم میں مساوات، ٹھیک ہے؟ تو یہ واسطے کے ساتھ آگئے، اور قیاس جو ہے وہ بغیر واسطے کے آپ کو حاصل ہو گیا۔ اور کبھی یہ تعریف کی جاتی ہے وَقَدْ يُقَالُ يَسْتَلْزِمُ لِذَاتِهِ قَوْلًا آخر، کہ دلیل یہ ہے کہ جو لذاتی ہی تیسرے قول کو مستلزم ہو، لذاتی ہی بغیر کسی واسطے کے، تو یہ صرف قیاس کو شامل ہے، استقراء اور تمثیل کو شامل نہیں ہے، کیونکہ تمثیل میں بھی واسطہ ہے اور استقراء میں بھی واسطہ ہے، پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ قیاس کے ساتھ خاص ہے۔ اب کہتے ہیں قیاس کی
صورتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، وَلَهُ خَمْسُ سُوَرٍ قَرِيبَةٍ، لیکن جو قریبی صورتیں ہیں وہ ہیں 5۔ وہ کیسے بھائی؟ قیاس کی ابتداء ہوتی ہیں 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے قیاس اقترانی اور ایک ہوتا ہے قیاس استثنائی۔ پھر قیاس اقترانی کے آگے 2 قسمیں ہوتی ہیں، قیاس حملی اور قیاس شرطی۔ قیاس شرطی چونکہ بہت لمبا ہوتا ہے تو اس لیے وہ بعید ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ قیاس اقترانی حملی کی 4 صورتیں بنتی ہیں، تو ان میں سے چوتھی صورت بعیدہ ہے، لہذا اس کو بھی چھوڑ دیا۔ پیچھے کتنی بچ گئیں؟ 3 یہ ہو گئیں۔ اب کیاس استثنائی میں چلے جاؤ تو اس کی 4 شکلیں ٹوٹل ہوتی ہیں، لیکن 2 شکلیں صرف منتج ہیں کہ وضع مقدم وضع تالی کا نتیجہ دیتا ہے اور رفع تالی رفع مقدم کا نتیجہ دیتا ہے۔ تو 2 شکلیں ہو گئی یہ، 3 شکلیں وہ اور 2 شکلیں یہ، تو یہ ٹوٹل کتنی شکلیں بن گئی؟ 5۔ تو یہ 5 ہو گئی اشکال قریبہ، اسی لیے انہوں نے کہا وَلَهُ خَمْسُ سُوَرٍ قَرِيبَةٍ۔ تو قیاس کی 5 صورتیں ایسی ہیں جو قریبہ ہیں، تو ان کی بات انشاءاللہ عز و جل یہ آگے کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟